اب قادیانی بھائیوں جو آج کل بائی برتھ بیچارے قادیانی ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کو کافر ڈکلیئر کریں اور اس کی بنیاد پہ انہیں مارنا شروع کر دیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے اس کفر کی بیماری کو احسن طریقے سے ان پر آشکار کریں. اور پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گا جس کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ننگی بات ہے کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے. اگر میں اور آپ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو ہم کہتے قادیانی تو صحیح مسلم ہے، غیر احمدی جو ہیں یہ کافر ہے. اور عام مسلمانوں کی حالت بھی یہ ہے، ان کو علمی دلائل پہ یہ بات نہیں پتا کہ ہم قادیانیوں کو کافر کیوں سمجھتے ہیں، اور ان بیچاروں تک بھی بات نہیں پہنچاتے کہ آپ کو کہاں تعویل کی غلطی لگی ہے. یہ کام ہے مسلمان کے کرنے کا. ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو کافر کہہ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے احسن طریقے سے ان تک بات پہنچانی ہوگی کہ مسلمانوں سے ہی ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے، اسی کتاب کو وہ مانتا ہے. یہودیوں عیسائیوں سے تو بہتر ہے کہ کم از کم اس کتاب کو تو مانتا ہے. باقی اب ہم نے یہ کتاب ان تک صحیح طریقے سے پہنچانی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کو ان کے مولویوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے، جس طرح یہاں ہمارے مولویوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے. اکثر میں یہی روتا ہوں، اہل سنت کو ورگلایا جاتا ہے اہل تشیع کے خلاف، اہل تشیع کو ورگلایا جاتا ہے اہل سنت کے خلاف. جو باتیں ہیں وہ اختلاف اپنی جگہ، اس کو ایسا طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارنے پر اتر آنا اور مسجد کے ٹوائلٹس کے اندر چاکنگ شروع کر دینا، شیعہ کافر، جو بندی کافر، اہل حدیث کافر یا بریلوی کافر، یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہونی چاہیے. تو اب میں خصوصاً قادیانیوں کے لیے یہاں پر کنکلوژن کے طور پر، چونکہ یہ آیت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، تو میں ان تک یہ احسن طریقے سے بات پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ بھی اس بات کو پہنچائیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ان کے علماء نے جو ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے وہ ان پر آشکار ہو. کوئی بندہ بھی بھائیو جان بوجھ کر دوزخ میں نہیں جانا چاہتا، بس کوئی غلطی لگ جاتی ہے. ہمارا کام ہے ہم اس غلطی کو احسن طریقے سے ان پر آشکار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام بھیجے گئے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے تھے، اپنے اپنے قبیلوں کے لیے تھے. لیکن سورہ سبا آیت نمبر 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا مگر ساری انسانیت کے لیے. پھر سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. آیت نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ سورہ الصف آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ ہے الہدی، ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے اس خاص رسول کو الہدی قرآن دے کر بھیجا اور دین حق دے کر، تاکہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء کرام کی کنکلوژن ہے، کیونکہ یہ پوری انسانیت کے لیے آئے، لہذا اب کسی اور قبیلے کے لیے کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی اسٹمپ ہے، مہر ہے. مہر کسی بھی ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگتی ہے. آج بھی دنیا کے تمام عدالتی قوانین کے اندر جب کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگتی ہے اور قلم جج توڑ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس مہر لگنے کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے. یہ ہم عام سمجھانے کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اسی کا فائدہ پھر وہ قادیانی اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کو تو ترجمہ ہی نہیں ان کے علماء کو آتا. تو یہ لفظ سمجھ لیں، خاتم
یہاں لفظ ہے خاتم زبر کے ساتھ. خاتم کا مطلب ہوتا ہے سٹیمپ, مہر. ایک لفظ ہوتا ہے خاتم, اس کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والے. تو قرآن میں لفظ آیا ہے خاتم, اور احادیث میں خاتم بھی آیا اور خاتم بھی آیا. احادیث میں خاتم کا لفظ نہ بھی ہو تب بھی خاتم کا مطلب کیا ہے وہ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگتی ہے. کوئی بندہ اس کا یہ مطلب نہیں لیتا جو غلام احمد قادیانی دجال نے لیا کہ نبوت کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئیں گے. یہ کسی نے بھی امت میں مطلب نہیں لیا, نہ دنیا کے کسی غیر مسلم قانون کے اندر بھی یہ مطلب لیا جاتا ہے مہر کا. مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے نبوت کی مہر, یعنی ڈاکومنٹ کنکلوڈ ہو گیا, اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی.